حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ لجپالی دیکھیے، ایک دن غوث اعظم یہ جو دروغہ جہنم ہے نا، جہنم کے گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے تھے، فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ میں۔ لجپالی ہو تو ایسی ہو، جن کا ہاتھ پکڑا ان کی فکر کہاں تک لے گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا، جو بھی مجرم جہنم میں جاتا اس گیٹ سے گزر کے جاتا، بتا دروغہ جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آنے بھی نہیں دوں گا۔ کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا